پچھلے کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ امریکہ ہمارا بڑا زبردست دوست بن گیا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ یہ بھول جائیں کہ یہاں جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یہ بھول جائیں کہ معیشت اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ سب بھول جائیں کہ لوگوں کی حالت کتنی خراب ہے، کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہیں، وہ سب بھول جائیں، لیکن اس چیز پر فوکس کریں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کتنی اچھی ہے۔ ان کو وائٹ ہاؤس میں ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا گیا اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دی گئی۔ شہباز شریف صاحب کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا، اور کس طرح سے شہباز شریف صاحب کو تمام ورلڈ لیڈرز کے مقابلے میں فوقیت دے کے ان سے تقریر کروائی گئی۔ وہ تو شہباز شریف صاحب تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ تقریر کا موقع انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے شاطر آدمی ہے، ڈینجرس تو ہے ہی۔ اور میں یہاں یہ جو پاکستان امان میں ہسٹری کا ذکر کیا تھا، میں تھوڑا سا اس کو اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان امریکہ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ امریکہ اور ایک انڈیویژل کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، تاکہ اس کی جو پاور ہے جو کہ انلیگل ہوتی ہے، جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ امریکہ کے ساتھ وہ مفادات قربان کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتے۔ چاہے ایوب خان تھا، سیٹو سینٹو کا ذکر کیا، اس لیے نہیں جوائن کیا تھا کہ پاکستان کے مفاد میں تھا، اس لیے جوائن کیا تھا کہ وہ ایوب خان کے پاور کو انہینس کرنے کے لیے، ان کی پاور کو بڑھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے۔ امریکہ سپر پاور تھا اس وقت بھی۔ ضیاء الحق جو کہ 2 سال تک ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جیسے ہی موقع ملا جب سوویت فوجیں امریکہ افغانستان آئی ہیں تو انہوں نے سب سے آگے بڑھ کے تمام ڈیمانڈز اور فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے، تاکہ ضیاء الحق پرسنلی ان کی پاور بڑھے اور ان کے جو مد مقابل جو بھی اس وقت پولیٹیشنز تھے ان کو وہ اندر بند کر کے ایز لانگ ایز پاسبل وہ حکومت کر سکے۔ مشرف صاحب کے ساتھ وہی ہوا، 99 میں تختہ الٹا انہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت کا، 2001 تک کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہی کلنٹن جو مجبوری کے تحت 5 دن ہندوستان میں آئے، 5 گھنٹے کے لیے پاکستان میں آئے، اس شرط پر کہ مشرف کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائے گی۔ لیکن 9/11 ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی ضرورت، اور پاکستان کی ضرورت جیسے ہی ہوتی ہے تو پاکستان سب سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک فون کال آتا ہے جو ہمارے نے ذکر کیا، اور امریکی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے 9 ڈیمانڈ دیے، شاید 5 یا 6 مان لے۔ 24 گھنٹے کے اندر مشرف صاحب نے ساری کی ساری ڈیمانڈ مان لی، اور پاکستان کو یہ جو 2 وقت جب ضیاء الحق نے ساتھ دیا امریکہ کا اپنی پاور کے لیے اور مشرف نے ساتھ دیا، پاکستان کو تباہ و برباد، پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کر، پاکستان میں اس سے پہلے ایکسٹریمزم نہیں تھا، پاکستان میں یہ مار کاٹ نہیں تھا جو ہم نے پچھلے 40 سال میں امریکہ کا ساتھ دے کے، امریکہ کو وہ سب دے کے، امریکہ کو تو سب مل گیا، سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، 9/11 کے بعد جو حشر ہوا، لیکن پاکستان کو کیا ملا؟ اور آج بھی جو پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ نہیں ہے، ٹرمپ is the most dangerous person since Hitler, without any doubt۔ اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے، ہٹلر کے پاس تو کچھ پھر بھی بہانہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے جرمنی کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ ٹرمپ کے پاس کون سا بہانہ ہے؟ پہلے کینیڈا کی سوورینٹی ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، پچھلے 40-50 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کی سوورینٹی پر ایسے آپ نہیں اپنی حکمرانی جتا سکتے۔ کینیڈا جو کہ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن شپ امریکہ کینیڈا جیسے ہوں، اتنے اچھے ریلیشن شپ کو اس نے کینیڈا 51 اسٹیٹ بن گیا، کولمبیا، وینزویلا، میکسیکو، کیوبا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ سو پاکستان کے ساتھ، اب پاکستان یہ سمجھ رہا تھا، اور جتنے بھی ان کے ڈاؤٹس ہیں بولتے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے زبردست فائدہ ہمارا ہو گیا، کتنا ہمیں ٹیرف میں اس نے فائدے پہنچا دیے ٹرمپ نے، اب ہماری معیشت کتنی بڑھے گی؟ معیشت تو نہیں بڑھی، اس وقت سے ایک سوال نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باوجود اس کے
کہ پاکستان نے بغیر کوئی شرط رکھے بورڈ آف پیس میں چلا گیا، بغیر کسی یہاں ڈبیٹ کے، بغیر کسی، ویسے آپ نے اس میں بھی ریزولوشن میں بھی لکھا ہے اور سب کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ کو بھی نہ لیا، تو پارلیمنٹ کو لے بھی لیتے اگر تو پارلیمنٹ ہماری کیا ہو جاتی، یہ وہ پارلیمنٹ ہے فارم 47 والی، ان کو تو جب ایک فون کال جاتی ہے بھائی صاحب آپ کو ہمیں پتا آپ کیسے بیٹھے ہوئے وہاں وہ کیا ڈیبیٹ کرتا، 26ویں امینڈمنٹ رات کو لیٹ پتہ چلا تھا، صبح کو سب تیار تھے اسٹیمپ لگانے کے لیے بغیر پڑھے ہوئے۔ بورڈ آف پیس کا تو بڑا چھوٹا سا ریزولوشن ہوگا، چھوٹی سی کنڈیشنز ہوگی، جب 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے، تو میرا خیال ہے وہ ڈیبیٹ ہو اگر لے بھی جاتے پارلیمنٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح سے کیبنٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے سب کچھ بات کر دیا، سب کچھ دے دیا، اینڈ میں پتا چلا کہ انڈیا نے ایک زبردست ٹریڈ ایگریمنٹ کر لیا اسی ٹرمپ کے ساتھ، اور اس میں پاکستان سے بھی زیادہ بہتر انہوں نے کنڈیشنز لگا دی، پاکستان کو 19% ٹیرف اور انڈیا کو 18% ٹیرف۔ اب پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو ملا کیا، کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کسی بھی معیشت کو سمجھنے والے سے پوچھ لیں کہ آج ہماری ہندوستان کے مقابلے میں، یا ہندوستان کو چھوڑ دیں، آج ہماری ایبلٹی ایکسپورٹس کی ای یو کو، یورپین یونین کو یا امریکہ کو آج سے 1 سال پہلے کے مقابلے میں خراب ہوئی ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے اور مزید خراب ہوگی۔ ہم سمجھتے تھے ہم ٹرسٹ پر بھروسہ کر کے انڈیا کو پچھاڑ دیں گے۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کو ہم بالکل ہر لحاظ سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے جس کا ذکر کرنا صرف میں 1 منٹ لوں گا اسرائیل کے حوالے سے۔ 2 سال ظلم بربریت، میرا نہیں خیال ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی کسی ملک نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کیا 2 سال تک اسرائیل نے، اور اس کو نوازا جا رہا ہے، اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے حکمران جا کے اس کو نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، جس کی وجہ سے اگر ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کو کہتا کہ ایک بھی گولی نہیں چلنی چاہیے فلسطین پر، اسرائیل کی ہمت نہیں تھی۔ اس ٹرمپ نے جس نے پتہ نہیں 70,000 فلسطینیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو مار مار کے اس طرح سے ظلم کیا کہ جس کی کم مثال ہے ہسٹری میں، اس کو ہم نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے بس نہ چلتا کہ شہباز شریف جا کے ناروے سے زبردستی اٹھا کے لے آتے اور جا کے پکڑا دیتے وائٹ ہاؤس میں، اگر ان کا بس چلتا وہ ضرور کرتے۔ اپنے آپ کو آگے دیکھو، ایک وجہ سے صرف کر رہی ہیں، صرف ایک وجہ سے اپنی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ فرق پاکستان یو ایس ریلیشن نہیں ہے، یہ یو ایس انڈیویجل ریلیشن شروع سے 70 سال سے پاکستان میں اس کی قربانیاں دی ہیں، بجائے کہ ہم اپنی کنٹری کو فکس کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ہم تو سب سے پیچھے رہ گئے، کتنے میں سب سے پیچھے رہ گئے، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ویتنام، کمبوڈیا، مالدیپ معیشت کے حوالے سے سب سے آگے۔ ان کے کسی لیڈر کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی وائٹ ہاؤس میں، ہم سمجھتے ہیں ریڈ کارپٹ مل گیا ہمیں ٹریٹمنٹ، ریگن مل گیا ضیاء سے یا بش مل گیا مشرف سے، ہم سمجھتے ہیں بڑی زبردست ہماری ترقی ہو جائے گی، اور پتہ چلا پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم تو سب سے پیچھے رہ گئے۔ سو افسوس کے ساتھ اس کو ہم ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک بہت بہت شکریہ عمار، ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، بات پہنچنی چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں ڈر اور خوف کے بغیر بولنا چاہیے۔ جب تک ہم اس وسطیت کے خلاف نہیں بات کریں گے، آج ایک بات کر رہے ہیں، 10 بات کر رہے ہیں، 100 بات کر رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات نہیں کر رہے وہ ڈر کے نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں۔